امام محمد باقر علیہ السلام کی دمشق طلبی اور ہشام سے مکالمہ۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں حج کے دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی و رسول بنایا اور ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے گرامی قرار دیا۔ پس ہم خدا کے پسندیدہ اور منتخب بندے ہیں اور روئے زمین پر اس کے خلیفہ ہیں۔ جو شخص ہماری اطاعت کرے گا وہ سعید ہے اور جو مخالفت کرے گا وہ شقی و بدبخت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان کلمات کی خبر کسی نے ہشام تک پہنچا دی۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھ بھیجا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کو ہمارے پاس دمشق بھیج دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور دونوں بزرگواروں کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم دمشق پہنچے 3 روز تک ہشام نے ہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہ دی۔ چوتھے دن بلایا، ہم نے دیکھا کہ وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہے اور مسلح سپاہی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ محل کے اندر ہی ایک تیر اندازی کا ہدف بنا ہوا ہے جس پر اس کے ارکان سلطنت باری باری تیر اندازی کر رہے ہیں۔ میرے پدر بزرگوار آگے تھے اور میں پیچھے۔ اتنے میں ہشام نے ان سے کہا، آپ بھی لوگوں کے ساتھ تیر اندازی کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب مجھ سے تیر اندازی نہیں کی جاتی۔ اس نے اصرار کیا اور سرداران بنی امیہ میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ اپنا تیر کمان ان کو دے دو۔ امام علیہ السلام نے مجبوراً تیر کمان اس سے لے لیا اور تیر کو کمان میں جوڑ کر نشانے پر لگایا۔ تیر سیدھا ہدف کے بیچ میں جا کر لگا، پھر دوسرا تیر جوڑ کر پہلے تیر کے پیکان پر مارا۔ اس کے بعد یکے بار دیگرے امام علیہ السلام نے 9 تیر مارے۔ ہر تیر اپنے سے پہلے تیر پر پڑتا تھا اور اس کو شق کر دیتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 سال کی زندگی جس خاموشی اور سکوت کے ساتھ گزاری تھی، وہی خاموشی آج تک اس طبقہ کرام میں چلی آ رہی تھی۔ سیاسی معاملات سے کسی طرح کا تعلق ہی نہ رکھا تھا، مگر اس غلط فہمی اور بدگمانی کا کیا علاج ہے کہ ان حضرات کے واعظ و پند کی خدمات بھی سلطنت کے حق میں مضر سمجھی جاتی تھیں۔ شاید یہ خوف ہو کہ ان حضرات کے مواعظ سے لوگوں کا رجوع ان کی طرف زیادہ ہوگا اور جب ان کے دوست زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہم پر خروج کر دیں گے۔ اسی بنا پر ہشام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو نظر بند کرنے کے لیے مدینہ سے شام بلا بھیجا۔ اگرچہ ہشام کے بلانے کی غرض امام محمد باقر علیہ السلام نے سمجھ لی، لیکن خاصان خدا سوائے خدا کے بھلا کس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بے خوف و خطر دمشق کو روانہ ہو گئے۔ اگرچہ اس نے محض اپنی شاہانہ شان کا اظہار کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو 3 دن تک اپنے دربار میں نہیں بلایا اور چوتھے دن بلایا بھی تو کوئی تعظیم و توقیر نہ کی، بلکہ لہو و لعب میں مشغول رہا اور بھرے دربار میں محض آپ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے بجائے دینی مسائل دریافت کرنے کے تیر اندازی کی تکلیف دی۔ لیکن ایسی باتوں سے خاصان خدا کی شان میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اسے امام کی معرفت حاصل نہیں تھی، اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت کہاں کہ امام کے ذاتی کمالات کو جان سکے۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ بیچارے گھر میں بیٹھے رہنے والے روزے نماز کے آدمی ہیں، ان کو فن سپاگری سے کیا واسطہ اور تیر اندازی سے کیا تعلق؟ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جو لوگ حجت خدا ہوتے ہیں وہ جملہ علوم و فنون میں عام لوگوں سے کہیں زیادہ مہارت اور دسترس رکھتے ہیں اور عام قوائے انسانی سے ان کی قوتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔